ڈاکٹر صاحب سوال اس حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت تھا تو ام العلاء نے ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا اور یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک طرف آپ کا یہ فرمان ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور دیگر کئی صحابہ کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے، تو ان دونوں میں کیسے تطبیق کی جائے کہ ایک طرف آپ روک رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے خود صحابہ کرام کے حوالے سے بھی بشارت دی ہے، جبکہ اس حدیث میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اپنا نہیں پتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک تو وہ حدیث ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، حدیث ام العلاء رضی اللہ تعالی عنہا، کہ انہوں نے عثمان بن مظعون کے بارے میں کہا تھا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ لقد اکرمک اللہ، اللہ نے آپ کو عزت دے دی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو یہ جو الفاظ اس حدیث میں آئے ہیں، ان الفاظ کی تائید قرآن کریم کی آیت سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ احقاف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، یعنی کہ مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں، تو میرے اوپر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، تو میری تکذیب کیوں کر رہے ہو؟ یہ سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اللہ اپنے نبی بھیجتا رہا ہے، اپنے رسول بھیجتا رہا ہے، اور میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں، اسی سلسلے کی آخری کڑی ہوں، اور میں نہیں جانتا جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا اور جو میرے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر پھر اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ روز قیامت آپ دوسرے لوگوں کی شفاعت کریں گے اور وہ آپ کی شفاعت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور آپ دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں جنت کی خوشخبریاں دیتے رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بارے میں نہ جانتے ہوں؟ بلکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام دیا جائے گا، تو پھر ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ میں نہیں جانتا؟ تو اس بارے میں علماء کرام نے کئی طرح سے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے نمبر پہ علماء کرام نے وضاحت یوں کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نہیں جانتے تھے کہ آخرت میں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ آیت سورہ احقاف کی ہے، سورہ احقاف مکی ہے، تو شاید شروع میں آپ کو اچھی طرح نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ آخرت میں کیا ہوگا، تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور یہ جو ام العلاء والا واقعہ ہے، یہ بھی مدینہ میں ابتدائی زمانے کا ہے، تو شاید اس وقت تک آپ کو اچھی طرح نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ آخرت میں کیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ آپ کی گفتگو کا اور قرآن کریم کی آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ میں اجمالی طور پہ جانتا ہوں کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، لیکن تفصیلی طور پہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، یعنی کہ تفصیلات میں نہیں جانتا، اجمالی طور پہ آپ اس کا علم رکھتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، البتہ اللہ بتا دیتا ہے تو میں جان لیتا ہوں، کیونکہ سورہ احقاف میں کیا آیا ہے کہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، وحی آتی ہے تو اس کے اوپر میں ایمان لے آتا ہوں، وحی کے ذریعے میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وحی کے بغیر میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ وہ مفاہیم ہیں جو علماء کرام نے اس آیت اور اس حدیث کے تعلق سے وعدے کیے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔